بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 134 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ کہ جو خوشحالی کے دنوں میں اور تنگی کے دنوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک میں جہاں پر راہ خدا کے اندر خرچ کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، تنگ دستی کی حالت ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کی حالت ہے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ ہماری عموماً حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کاروبار وغیرہ میں کوئی تنگی والی صورت بن رہی ہو، کاروبار صحیح نہ چل رہا ہو، آمدن میں کچھ فرق آ جائے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ذرا اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں سے آمدن ہونی تھی ہم نے سب سے پہلے وہ آمدن والا دروازہ بند کر دیا، تو جب ہم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا تو پھر ہمارے لیے کہاں سے مال آئے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے آگے جو ارشاد فرمایا ہے کہ والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ بھی ان لوگوں کی خصلت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، ان میں یہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور آپ کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے کرواتے اس باندی سے، اس لونڈی سے ہاتھ سے برتن چھٹ گیا، ہاتھ سے برتن چھٹا تو وہ سیدھا حضرت امام زین العابدین کے چہرے پر آ کر لگا۔ جیسے ہی چہرے پر لگا تو لونڈی پریشان ہو گئی کہ اب میرا کیا بنے گا؟ برتن سے وضو کروا رہی تھی، ہاتھ سے برتن چھوٹا اور حضرت کے چہرے پر لگ گیا، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جیسے ہی برتن حضرت امام زین العابدین کے چہرے پر لگا نا تو آپ نے لونڈی کو جب دیکھا تو لونڈی نے یہ آیہ پاک کا حصہ پڑھا اور وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جب اس نے یہ پڑھا نا والکاظمین الغیظ کہ غصے کو پی جانے والے، تو حضرت امام زین العابدین نے اس لونڈی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے،
آگے اس لونڈی نے پھر اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر آگے آیت میں وہ لونڈی پڑھتی ہے، کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس آیے پاک پہ اگر بندہ عمل کرے نا جی، بہت ساری خرابیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی بیماری ہے، غصہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بندہ بہت سارے نقصانات اٹھا لیتا ہے۔ غصے میں آ کر نہ جانے بندہ کیا سے کیا بول دیتا ہے، کیا سے کیا کر دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں تو بہت بڑا قدم اٹھا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا تغضب، فرمایا غصہ مت کر۔ اس نے پھر عرض کی حضور پھر مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصے کو چھوڑ دے۔ کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو دہرایا، فرمایا غصہ مت کرو۔ غصہ انسان کو آ ہی جاتا ہے، طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن غصے کو قابو کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ فرمایا وہ بندہ بہادر اور وہی بندہ پہلوان ہے۔ غصے میں آ کر کتنے معاملات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، گھریلو ناچاکیاں، اور اس کے علاوہ جناب کیا سے کیا معاملات، گھر کا گھر اجڑ گیا، بستہ گھر اجڑ گیا، کس وجہ سے؟ غصہ آ گیا تھا۔ غصے میں آ کر جناب پورے کا پورا گھر اجاڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ غصے کی خرابیاں بہت ساری ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نا ایک فرشتے کی ملاقات ہو گئی۔ فرشتے کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اس فرشتے سے فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ملکوتی علم ہے جو فرشتوں کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس ملکوتی علم ہے، اس میں سے کوئی خاص بات مجھے بیان کرو، کوئی جو راز کی بات ہو جو مجھے بڑا نفع دے، مجھے بڑا فائدہ دے، وہ بات مجھے بیان کرو۔ تو جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی نا کہ آپ مجھے کوئی خاص بات بتاؤ، تو وہ فرشتے کہنے لگے، کہتے ہیں ایک بڑا راز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بڑا راز یہ ہے لا تغضب۔ فرمایا اے ذوالقرنین غصے کو ضبط کر لو، غصے کو کنٹرول کر لو، کیونکہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس وقت شیطان کی انسان پر اس قدر قدرت ہو جاتی ہے کہ جو عام حالات میں شیطان کی انسان پر قدرت نہیں ہوتی۔ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو وہ بے قابو ہوتا ہے، اور شیطان پھر اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے چاہتا ہے شیطان اس سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ عام حالات ہو، نارمل حالت ہو، تو شیطان کا اتنا کنٹرول انسان پر نہیں ہوتا جتنا کنٹرول اس وقت شیطان کرتا ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے فرمانے لگے، فرماتے ہیں ذوالقرنین پہلی بات جو بڑے راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا تغضب، غصے کو ضبط کر لے، غصے کو کنٹرول میں کر لے۔ ایک بات، پھر وہ دوسری بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب غصہ آ جائے نا تو اسے ضبط کرو، اور ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ قزم یعنی غصے کو پی جاؤ، اپنے اندر لے جاؤ، یعنی اپنی حالت جو ہے وہ جس طرح تمہاری حالت پہلے نارمل تھی نا اس نارمل حالت پر آ جاؤ۔ اور اسی چیز کو مختلف احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ
اور بیٹھنے سے بھی اگر غصہ نہ ٹھنڈا ہو تو لیٹ جاؤ اور پانی پی لو. جب پانی پی لو گے تو وہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو آپ نارمل حالت کے اندر آ جاؤ گے. اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب غصے میں جو بھی فیلنگ ہو تو اس کے اظہار میں کبھی جلدی نہ کرو. غصے میں جو بھی آپ کی فیلنگ ہو رہی ہے، آپ کی حالت بن رہی ہے، آپ کی کیفیت بن رہی ہے، تو اس کے اظہار میں جلدی نہ کرو. فرمایا ایاک والعجل، جلدی سے بچو، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جب جلدی میں فیصلہ کرو گے تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. جب غصہ آیا ہوتا ہے تو بندہ پھر ایسے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی بندہ نقصان اٹھاتا ہے، اور آگے یعنی اگلے جو مراحل ہیں قبر و آخرت کے، اس میں بھی بندہ نقصان اٹھاتا ہے. اور عجلت میں انسان کو بڑی شرمساری اٹھانی پڑتی ہے، اور بندہ اچھے فیصلے کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. غصے کی حالت میں اگر بندہ فیصلہ کرے نا فیصلہ کرے تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں، اور بندہ جلد بازی میں فیصلہ کر کے بعد میں شرمسار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. بستا ہوا گھر میں تو اجاڑ بیٹھا، اور نارمل حالت میں اگر فیصلہ ہوتا تو کچھ اور فیصلہ ہوتا. غصے کی حالت میں جلدی سے فیصلہ کرنے والا شخص فرمایا بعد میں شرمسار ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو وہ فرشتے فرمانے لگے، فرماتے ہیں ایاک والعجل، غصے میں جلدی نہ کرو. فیصلہ کرنے کے حوالے سے ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرو اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. 3 باتیں ہو گئی. وہ فرشتے کہنے لگے، کہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے ہمہ وقت اپنی طبیعت کو نرم رکھو، نرمی کو اختیار کرو ہمہ وقت، اور اپنی شخصیت کو آسان بناؤ. آپ سے بات کرنے میں لوگ آسانی سمجھیں، آپ سے بات کرنے میں لوگ ڈریں نہ. ہر وقت منہ پر جناب تیور بنا کر رکھنا، ہر وقت منہ پر ایسے جیسے 12 بجے ہوئے ہیں وہی رکھنا، یہ انسان کی طبیعت اور انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو مجروح کر دیتا ہے. کوئی بندہ بھی ایسے بندے کو منہ نہیں لگاتا کہ جس بندے کے منہ پر ہر وقت ہی 12 بجے ہوں. تو فرمایا کہ اپنی طبیعت کے اندر آسانی لے کر آؤ تاکہ ہر بندہ آپ کے قریب آنے کو پسند کرے اور آپ سے بات کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو. نرمی اختیار کرو، اور کسی سے بھی اگر ملاقات کرنی ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا کر بات کرو. کہ یہ مسکرا کر کلام کرنا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ان سے آپ ملاقات کر لو، ان سے آپ سلام کر لو تو ان کے منہ پر 12 ہی بجے ہوتے ہیں جناب، ایسے جیسے گھر سے لڑ کر آئے ہوئے ہیں. یہ صدقہ کرنا بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. حالانکہ ہماری شریعت، ہمارے دین کے اندر کتنا آسان ہے کہ آپ کو کوئی مسلمان بھائی ملا ہے، آپ اس کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کریں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اپنی طبیعت کے اندر نرمی لے کر آؤ، نرمی، سختی سے بچو. سختی سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بندے کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے. بندے ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے کہ جس کے منہ پر ہر وقت ہی 12 بجے رہتے ہوں. ایسے بندے کو لوگ پسند کرتے ہیں جو مسکرا کر ملتا ہے، جو اچھے اخلاق رکھنے والا شخص ہوتا ہے. ایسے شخص کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور اللہ کے بندے بھی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم میں سے ایک بات یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارشاد فرمایا یا داؤد ایاک وشدۃ الغضب، فرمایا اے داؤد سخت غصے سے بچ، سخت غصے سے بچ، اس لیے کہ غصہ ایک حکمت والے شخص کے دل و دماغ میں بھی فساد پیدا کر دیتا ہے. بندہ بڑا دانش مند ہے، بندہ بڑا عقل مند ہے، لیکن جب غصہ ہوتا ہے نا، غصہ جو ہے وہ ایک بڑے سے بڑے عقل مند اور دانش مند آدمی کے دل و دماغ کے اندر بھی خرابی پیدا کر دیتا ہے.
اور ایسا بندہ بھی غصے کی حالت میں ایسے ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ جو بچکانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد ایاک وشدۃ الغضب، غصے سے بچ، اے داؤد غصے سے بچ۔ اور پھر اس میں بھی دیکھیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقل اور غصہ دونوں آپس کے اندر مقابل ہیں، دونوں آپس کے اندر دشمن ہیں۔ جہاں دانشمندی ہے نا، دانشمندی وہاں پر ہی ہوگی جہاں پر غصہ نہیں ہوگا۔ غصہ اور دانشمندی آپس کے اندر دشمن ہیں، لہذا غصے کی حالت میں انسان کو ذرا صبر کر لینا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ جب رکے گا تو اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور روایت جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ہی نقل فرمایا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہیں، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس کہتا ہے، ابلیس یہ کہتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن میں انسان سے میں جو چاہوں میں انسان سے کروا لیتا ہوں۔ جب وہ 3 حالتوں کے اندر انسان ہو نا، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ وہ انسان میرے ہاتھوں کے اندر کھلونا ہوتا ہے۔ عام حالات کے اندر شیطان اتنا انسان پر قابو اور کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ابلیس کہتا ہے کہ عام حالات کے اندر بھی میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہوں، انسان سے میں گناہ کروا لیتا ہوں، لیکن عام حالات میں یا نارمل حالت میں انسان کو گمراہ کرنا یا اس سے گناہ کروانا تھوڑا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، میں رک جاتا ہوں۔ لیکن جب 3 حالتیں شیطان نے بیان کی کہ ابلیس کہتا ہے 3 حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان سے جو چاہوں بآسانی کروا لیتا ہوں۔ وہ ابلیس کہنے لگا، کہتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب انسان نشے میں ہو، جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میں انسان سے کروا لیتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ انسان کے منہ سے نکلوا لیتا ہوں۔ کیونکہ نشے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ نشے کی حالت کے اندر انسان کی جو عقل ہوتی ہے مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں رہتی، اور بہن اور بیٹی اور بیگم کا فرق ہی نہیں وہ کر سکتا، بہن اور بیوی میں وہ فرق نہیں کر سکتا، ماں اور بیوی میں وہ فرق نہیں کر سکتا جب بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ نشہ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ اس کو قرار دیا گیا ہے، برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ نشے کی حالت میں ابلیس کہتا ہے کہ انسان میرے ہاتھ کے اندر ایسے کھلونا ہوتا ہے، اسے میں جو چاہوں کروا لیتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نشے کی حالت میں کیا سے کیا بندہ کر جاتا ہے، کیسے کیسے جرم کر جاتا ہے، کیسے کیسے گناہ کر جاتا ہے۔ شراب پی کر لوگ قتل و غارت نہیں کر دیتے، شراب پی کر بندہ جو ہے وہ اگلے بندے کو مار نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا سے کیا بک دیتا ہے بندہ نشے کی حالت میں جب ہوتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جب بندہ نشے کی حالت میں ہے تو وہ میری انگلیوں کے اشارے پر چل رہا ہوتا ہے، جو جو چاہتا ہوں میں اس سے کروا لیتا ہوں۔ کہتا ہے پہلی حالت تو یہ ہے کہ اس حالت کے اندر میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے انسان کو گمراہ کرنا، اور سیکنڈوں میں اس کو گمراہ کر لیتا ہوں۔ کہنے لگا دوسری حالت کہ جس میں انسان میرے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے غصے کی حالت ہے، کہ غصے کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ یہ غصے کی جو حالت ہے، شیطان کہتا ہے یہ انتہائی میری پسندیدہ حالت ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ میرے ہاتھ میں ایسے جیسے میں چاہوں اس سے کروا لیتا ہوں، کیونکہ اس حالت کے اندر بندہ ایسے سمجھ لے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہوتی میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی خرابیاں غصے میں پیدا ہوتی ہیں جس کا بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ طلاقوں کی جو شرح بڑی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں مین وجہ جو ہے وہ کیا تھا جی، غصہ آ گیا تھا، بیوی نے کوئی ایسا کام کر دیا، غصے میں آیا اور طلاقیں دے ماری جناب، پھر ایک پہ تو رکا ہی نہیں، 3 کٹھی دے ماری۔ پھر آ کر کہتے ہیں مولانا کوئی راہ نکال لے نا، مولانا کوئی راہ نکالے۔ بھائی مولانا اب راہ کیسے نکالے گا، سارے تیر تو چلا کر آ گیا ہے، اب رستہ کہاں سے نکالے، تیرے لیے رستہ اب رہا ہی نہیں ہے۔ تیرے لیے رستہ اس وقت رہتا کہ جب تو 1 یا 2 طلاقیں دیتا، تو نے تو 3 کی 3 دے دی، اور کہتے نہیں میں تو غصے میں آ گیا تھا۔ بھائی غصے میں جب تو آیا تھا تو تجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ خدارا کچھ غور کرنا چاہیے، کچھ غور کرنا چاہیے۔ تو شیطان کہتے ہیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ میری انگلی کے اشارے پر ہوتا ہے، اور غصے کی حالت میں انسان سے جو چاہوں میں کروا لیتا ہوں۔
قتل و غارت میں کروا لیتا ہوں، کسی کو گالی دلوانی ہو تو میں دلوا لیتا ہوں، کسی کا حق مارنا ہو تو میں اس سے کروا لیتا ہوں، بیوی کو طلاق دلوانی ہو تو میں اس سے جو چاہوں میں اس سے کروا لیتا ہوں۔ 2 حالتیں ہو گئی۔ اور شیطان کہتا ہے تیسری حالت جو میری انتہائی پسندیدہ حالت ہے، جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے وہ میرے انگلیوں کے اشاروں پر ہوتا ہے، کہنے لگا وہ تیسری حالت ہے بخل، کنجوسی۔ بخل کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بخل کی حالت میں انسان سے جو چاہوں کروا لیتا ہوں، اور وہ اپنے پیسوں کو، اپنے مال اور اپنی دولت کو بچاتے ہوئے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی مسلمان کا بھلا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے چلے جائیں گے، میرے تو پیسے چلے جائیں گے، میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے شیطان کہتا ہے اس سے جو چاہتا ہوں میں کروا لیتا ہوں۔ یہ 3 حالتیں تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بیان کی۔ 3 اور حالتیں جو علماء نے آگے بیان کی کہ جس میں شیطان انسان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے اور بآسانی کروا لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں چوتھی جو چیز ہے کہ جس میں انسان سے شیطان بآسانی بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چوتھی چیز ہے حسد۔ حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، کسی کی بھی حسد میں، کسی کی نعمت دیکھ لی نا، کسی کے پاس جناب اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی کے پاس اچھا مال دیکھ لیا، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا، تو حسد پیدا ہو گیا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ جب بندہ حسد کرنے لگ جاتا ہے نا، حسد کرنے لگ جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنا ہی خون ساڑ رہا ہوتا ہے، اپنا ہی خون ساڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوئی سی بھی نعمت ہے، تو اس پر اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ مالک تو نے اس کو عطا فرمایا، مالک مجھے بھی عطا فرما۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے چھن جائے، یہ مر جائے، یہ رڑ جائے، اس کے پاس گاڑی نہ رہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یہ سارا مال مجھے مل جائے۔ یہ تو حسد ہو گیا نا۔ اور جب انسان حاسد ہو جاتا ہے نا، حسد کرنے والا ہو جاتا ہے، تو انسان سے شیطان بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ حسد میں بندہ انا ہو جاتا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ ایسے ایسے جرم اور ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز یہ بیان کی میں نے آپ کے سامنے حسد۔ 5ویں چیز کہ جب وہ 5ویں چیز اس پہ انسان پر طاری ہو جائے تو شیطان جو ہے وہ جس طرح چاہتا ہے انسان سے کام کرواتا ہے۔ وہ 5ویں چیز ہے شہوت۔ جب شہوت چڑھ جاتی ہے نا جناب، نفسانی خواہش، تو شہوت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو وہ بڑے بڑے جرم کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور شیطان ایسے انگلی کے اشارے پر اس سے جناب کام کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نفسانی خواہش، شہوت کا طاری ہو جانا، اس وقت بھی علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اور چھٹی چیز کہ جس میں انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے، فرمایا وہ حرص ہے، لالچ۔ لالچ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ بڑے بڑے جرم کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کا حرص ہے، وہ مال کا حرص ہے، وہ شہرت کا حرص ہے۔ شہرت کا بھی ایک حرص ہوتا ہے نا، لالچ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مشہور ہے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں۔ پھر وہ مشہور ہونے کے چکروں کے اندر کیا کیا جرم کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا تماشا لگا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مشہور ہے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، میرا اکاؤنٹ وہ جناب اوپر سے اوپر چلا جائے۔ اور لوگ اس شہرت کے لالچ میں، اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنی گھر کی خواتین کو بھی برہنہ کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کی خواتین کو نچوا رہے ہوتے ہیں، صرف کیا؟ شہرت مل جائے، فیمس جناب ہم ہو جائیں، ہمیں فیم مل جائے اور ہم جناب بڑے مشہور ہو جائیں۔ تو شہرت کا لالچ بھی ایسا ہے کہ جس میں شیطان انسان سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا، اور خط لکھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، بھئی تو گورنر ہے علاقے کا اور تیرے سامنے کوئی ایسا مقدمہ پیش ہوا کہ اس بندے نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو فرمایا جو گورنر تھے، فرمایا تم دیکھو اگر تم اس وقت غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ فرمایا نارمل ہو، غصہ نہیں ہے، متوازن حالت میں ہو تو متوازن حالت کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر غصے کی حالت میں فیصلہ کرو گے تو وہ فیصلہ تمہارا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے
کہ جو فیصلے اسی کی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی یہ آیت پاک پڑھی نا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 199، اللہ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خذ العفو، معاف کرنے کو لازم کر لو، معاف کرنا لوگوں کو یہ سیکھو، خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، وامر بالعرف، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیات کہ جن میں مکارم اخلاق کا ذکر ہے، اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے، فرمایا ان آیات میں جو سب سے اوپر والی آیت ہے، سب سے پہلے نمبر کی جو آیت ہے کہ جس میں اعلیٰ اخلاق کی بات کی گئی ہے، فرمایا وہ یہ آیت ہے کہ خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے جھگڑا نہ کرو، جاہلوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ بڑے بڑے جاہل لوگ ٹکر جاتے ہیں تو بس ان کو کہو قالوا سلام، بھائی سلام ہو گیا۔ جاہلوں سے لڑائی نہ کرو اور معاف کرنا سیکھو۔ اگر کوئی غصہ آ گیا ہے تو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پاؤ، اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ غصے کی حالت میں کتنے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ آج کل کورٹ کچہری کے اندر آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا پھڈا، قتل و غارت، طلاق، پتہ نہیں کس کس طرح کے کیسز ہیں، اور ان کی مین جو وجہ ہے وہ ہے غصہ، مین جو وجہ ہے غصہ۔ آپ گاڑی پر جا رہے، روڈ پر چلا رہے، سامنے سے موٹر سائیکل والے نے تھوڑا سا وہ جناب آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، آپ جناب گاڑی سے باہر نکلے اور آپ نے دڑا دڑ شروع کر دیا، اب اس نے بھی آگے سے پھڈا کر دیا، لڑائی جناب شروع ہو گئی۔ نقصان پہلے ہوا تھا آپ کا 5,000 کا، 10,000 کا، اب بات کہاں تک پہنچی جناب؟ قتل و غارت تک، مقدمے چل گئے، کیس چل گئے، اب وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ گیا۔ نقصان پہلے کتنا ہوا تھا؟ پہلے نقصان ہوا تھا 5 سے 10,000 کا، اور اب کتنا ہوا، اور کتنی زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کتنی جو ہے وہ دیہڑیاں توڑنی پڑ گئی۔ وجہ کیا بنی؟ غصہ۔ غصے کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ بندہ ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ میں نے کیا کیا اپنے نقصان کر لیے۔ تو اگر بندہ نرمی اختیار کرے نا، نرمی اختیار کرے اور اس وقت تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو بڑے نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاؤ، غصے کو اپنے قابو میں رکھو، غصے کو کنٹرول کرو۔ غصے کو کنٹرول کرو گے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔